السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا ٹاپک چل رہا تھا ڈیمانڈ کا، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ قانون طلب کیا ہے، اور ایک ٹیبل اور ایک ڈایاگرام بنا کے ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ جو ہم نے ڈایاگرام اس کی بنائی تھی، تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس کا جو جھکاؤ تھا وہ منفی تھا، مطلب بائیں سے دائیں جانب تھا۔ تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، تو وہ ہم آج پڑھیں گے۔ اور آج ہم اس کے قانون کے جو مفروضات ہیں، جس میں ہم نے کہا تھا کہ کافی ساری چیزیں ہیں جو طلب کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم اس میں سے کچھ کو ساکن رکھ لیتے ہیں، صرف قیمت کو دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر طلب کے اوپر کیسے پڑے گا۔ تو اس کے اندر ہمارے پاس جو منفی جھکاؤ ہے، اس میں 3 اسپیکٹس آ جاتے ہیں ہمارے پاس۔ پہلا ہے قیمت کا اثر، دوسرا ہے استبدالی اثر، اور تیسرا ہے آمدنی کا اثر، جس کو یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے نئے خریداروں کی شرکت۔ تو یہ 3 ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ اس کو انگلش میں ایک ایکویشن کے مدد سے بھی ہم ظاہر کرتے ہیں: پرائس ایفیکٹ، انکم ایفیکٹ اینڈ سبسٹیوشن ایفیکٹ۔ یہ 3 اثرات ہیں جس کی وجہ سے خط طلب منفی جھکاؤ رکھتا ہے۔ قیمت کا اثر ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ وہ تو ہم نے قانون طلب میں بھی دیکھ لیا کہ جب کسی شے کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کی طلب کم ہو جاتی ہے، اور اسی طرح سے اگر اس شے کی قیمت کم ہوتی ہے تو اس کی طلب بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ قیمت کے کم ہونے پر بہت سارے لوگ اس چیز کو خریدنا شروع کر دیں گے۔ تو اس کو ہم بولتے ہیں قیمت کا اثر۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ بائیں سے دائیں جانب حرکت کرتا ہے۔ اسی طرح سے سبسٹیوشن ایفیکٹ ہے استبدالی یا متبادل اشیاء کی قیمت کا اثر۔ اس کو ہم ایسے ہی بول سکتے ہیں، متبادل جو اشیاء ہے اس کی قیمت کا اثر۔ متبادل اشیاء کی جب قیمت تبدیل ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو اس شے کو استعمال نہیں کر رہے ہوتے، وہ اس متبادل شے کی طرف رخ کر لیتے ہیں۔ جیسے عمومی طور پر کوک ہے یا پیپسی ہے، تو ان دونوں کی پرائسز آلموسٹ سیم ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی بھی کمپنی اپنی پرائس کو کم کر دیتی ہے تو جو لوگ دوسری جو ہے وہ کموڈٹی استعمال کر رہے تھے، وہ اس کو چھوڑ کے جو سستی والی کموڈٹی ہے، بہت سارے لوگ اس کی طرف سوئچ ہو جاتے ہیں اور اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو ہم بولتے ہیں استبدالی اثر۔ تیسرا ہوتا ہے انکم ایفیکٹ، یہاں جس کو انہوں نے لکھا ہے کہ نئے خریداروں کی جو شرکت ہے اس کے اثرات۔ ہوتا یہ ہے کہ جب شے کی قیمت کم ہوتی ہے تو جو ہماری آمدنی ہوتی ہے وہ تو فکس ہوتی ہے، وہ تو اتنی ہی ہوتی ہے، لیکن شے کی قیمت کم ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس کچھ پیسے بچ جاتے ہیں، تو ہم وہ دوسری اشیاء پر خرچ کر لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کی قوت خرید جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، یا اس کی آمدنی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ حالانکہ آمدنی اتنی ہی ہے، لیکن چونکہ اشیاء سستی ملنا شروع ہو گئی ہیں تو بہت ساری آمدنی بچ جائے گی، جس کو ہم دوسری اشیاء پر جو ہم پہلے نہیں خرید پا رہے تھے وہ خریدنا شروع کر دیں گے۔ تو نئے خریداروں کی شرکت کی وجہ سے یا آمدنی کے اثر کی وجہ سے بھی جو ہے وہ خط طلب منفی رجحان رکھتا ہے۔ تو یہ 3 ایسے اثرات ہیں جن کی وجہ سے خط طلب منفی رجحان رکھتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مفروضات کیا ہیں، ازمپشنز۔ جیسے ہم نے قانون تقلیل افعاد مختتم میں، قانون مساوی افعاد مختتم میں کچھ مفروضات یا ازمپشنز لی تھیں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں اس قانون کے اندر دیکھنی ہوں گی، اور ان کو ہمیں فی الوقت ساکن رکھنا ہوگا، یعنی ان میں کوئی تبدیلیاں، کوئی رد و بدل نہیں آنے دیں گے، تاکہ ہم اس قانون کو صحیح طرح سے سمجھ سکیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ طلب کو صرف قیمت ہی افیکٹ نہیں کر رہی ہوتی، اس کے علاوہ موسم بھی ہوتا ہے، ہماری آمدنی بھی ہوتی ہے، ہماری پسند یا ہمارا فیشن وغیرہ یا رویہ بھی ہوتا ہے، یا اس کی متبادل اشیاء کی قیمت، اور بہت سارے فیکٹرز ہیں جو طلب کی کم ہونے یا زیادہ ہونے کا باعث بنتے ہیں۔ تو ہم نے مفروضے کے اندر ان سب کو ساکن فرض کیا ہے۔ اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ قانون طلب صرف اسی صورت میں لاگو ہوگا جب دیگر حالات بدستور رہیں۔ یہ حالات بدستور رہیں کا مطلب ہے کہ باقی سارے فیکٹرز ہیں ان کو ہم ساکن فرض کر لیں گے، کسی ایک کا ہم اثر دیکھیں گے طلب کے اوپر۔ اب پہلا جو مفروضہ لیا یا فرض کیا کہ صارف کی جو صارفین کی آمدنی ہے وہ اتنی ہی رہے گی، جیسے ابھی ہم نے اوپر بھی پڑھا ہے کہ اس کی آمدنی میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص 10,000 کما رہا ہے اور طلب کا اطلاق کر رہا ہے تو اس کی آمدنی 10,000 ہی رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوگی۔ ہوگا کیا کہ اگر آمدنی زیادہ ہو جائے گی اور قیمتیں تبدیل نہ بھی ہوں تو لوگ طلب کو بڑھا دیں گے۔
یا ان اشیاء کی زیادہ خریداری کرنا شروع کر دیں گے تو قیمت میں تبدیلی کے بغیر ہی طلب بڑھ جائے گی. تو ہم نے فی الوقت اس کو ساکن یا فرض کر لینا ہے کہ یہ کانسٹنٹ ہے انکم. پھر بات کرتے ہیں پسند اور فیشن کی، کہ اگر ہماری پسند ہے یا فیشن ہے تو ہمیں اس کی قیمت سے کوئی غرض نہیں ہوتا. یعنی ہمیں اگر کوئی چیز پسند آ گئی ہے تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے اس کی قیمت زیادہ ہے یا اس کی قیمت کم ہے، ہم اپنی پسند کی وجہ سے اس چیز کو خرید لیں گے. یا کسی چیز کا فیشن چل رہا ہے، اس کی ہمیں ضرورت ہو یا نہ ہو، ہم دیکھا دیکھی کیا کریں گے، ہم اس چیز کو خرید لیتے ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی جو طلب اس میں جو تبدیلی ہوگی وہ ہم نے اس کو فرض کرنا ہے کہ یہ کانسٹنٹ ہے، اور ہم اس والے ایلیمنٹ کو بھی ابھی اس میں سے نکال دیں گے. اس طرح سے آبادی میں اضافہ، پاپولیشن جب بڑھتی ہے تو ظاہری بات ہے کہ لوگوں کی ضروریات بڑھتی ہیں، چیزوں کی طلب یا ڈیمانڈ بڑھتی ہے. تو ہم نے اس قانون کو لاگو کرنے کے لیے فرض کیا ہے کہ اس خاص وقت کے اندر آبادی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. اسی طرح سے متبادل اشیاء کی قیمت، یہ بھی ہم نے دیکھا سبسٹیوشن ایفیکٹ کے اندر کہ اگر کسی متبادل اشیاء کی قیمت جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی تو لوگ اس کم قیمت والی اشیاء کی طرف زیادہ خریداری کریں گے. پھر مستقبل میں اشیاء کی قیمتیں، کہ فیوچر میں اگر ہمیں لگتا ہے کہ اس شے کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا تو لوگ کیا کرتے ہیں، وقت سے پہلے اس کو زیادہ خریدنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ابھی ہم نے کرونا وائرس جب یہ آیا تھا دیکھا کہ اشیاء کی قیمتوں میں ایک دم سے اضافہ ہوگا. جب یہ پتہ لگا کہ لاک ڈاؤن ہونے والا ہے تو لوگوں نے جا کے ساری جو چیزیں تھیں وہ ٹائم سے پہلے ہی خریدنا شروع کر دیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا، شارٹیج ہو گئی. اور ظاہری بات ہے کہ شارٹیج ہونے کی وجہ سے حالانکہ وہ چیزیں تو کم ہو گئی مارکیٹ سے، لیکن ان کی پرائسز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے وہ طلب جو ہے یا ڈیمانڈ جو ہے اس کو بڑھا دے کہ شارٹیج ہونے والی ہیں، آئندہ ٹائم کے اندر چیزوں کی قیمت بڑھنے والی ہے تو بھی یہ ایفیکٹ آ جاتا ہے. تو اس کو بھی ہم نے اگنور کرنا ہے یا کانسٹنٹ رکھنا ہے. آخر میں ہے صارف کی ذہنی کیفیت، کہ قانون کی درستگی کے لیے فرض کیا ہے کہ صارف کی ذہنی کیفیت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی. یعنی کہ اگر کسی شے کی قیمت گر جو شے کا استعمال صارف کے لیے مضر قرار دے دیا جائے تو قیمت میں کمی کے باوجود اس شے کی طلب میں اضافہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی کنڈیشن، مینٹل کنڈیشن پہ بھی جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے. اس کے بعد مستثنیات ہیں، کہ اب ایک کوشچن یہ رائز ہوتا ہے کہ بہت ساری ایسی اشیاء ہمارے استعمال میں ہیں جن کی طرف ہم نے کبھی قیمت کا دھیان ہی نہیں دیا، یا جن کی قیمت بڑھے یا کم ہو، ہم نے ان اشیاء کو جتنی مقدار میں استعمال کر رہے تھے ہم اتنی ہی مقدار میں استعمال کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، اس کی سادی سے ہم اگزامپل لے لیتے ہیں کہ عام طور پر ہم جو گھر میں استعمال کرتے ہیں اشیاء کھانے پینے والی، جس میں ہمارے پاس گندم ہے، چاول ہیں، یا ہماری خوراک کی اشیاء ہیں، آٹا، گھی، تیل، تو ان کی قیمتیں ہمیں پتہ ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، لیکن ہم پھر بھی ان کا استعمال کم نہیں کر رہے. تو جو ضروریات زندگی ہیں ان کے اوپر یہ قانون اس طرح سے لاگو نہیں ہو پاتا. پھر اسی طرح سے یہاں پہ یہ چیز تو انہوں نے شاید یہاں پہ منشن نہیں کی ہے، تو ہم اس کو ڈال سکتے ہیں کہ ضروریات زندگی جو ہیں، جو ضروری اشیاء ہیں، ان کے اوپر یہ قانون لاگو نہیں ہو پاتا. یا پھر گھٹیا اشیاء، انفیریئر گڈس، ٹھیک ہے، جیسے جو گندم کے مقابلے میں جوار، تازہ پھلوں کے مقابلے میں گلے سڑے پھل وغیرہ، ان اشیاء کی قیمتوں میں کمی کے باوجود ان کی طلب پر کوئی اثر نہیں ہوتا. اس طرح سے ہم دیکھیں جو ہمارے مسالہ جات ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ہم وہ استعمال کرتے ہیں، ان کی قیمتیں بہت زیادہ بھی ہو جائیں تو بھی ہم ان کو اتنی ہی مقدار میں استعمال کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ اگر ان کی قیمتیں کم ہوئی ہیں تو ہم ان کو زیادہ کوانٹٹی میں خرید لیں گے اور پھر ہم ان کو زیادہ کوانٹٹی میں ہی استعمال کریں گے. تو اس طرح سے نہیں ہوتا، تو یہ قانون اس کے اوپر بھی لاگو نہیں ہوگا. پھر بہت زیادہ جو قیمتی اشیاء ہیں، ایک تو ہو گیا نا بہت زیادہ انفیریئر کموڈیٹیز، گھٹیا اشیاء جن کی امپیکٹ ہی نہیں ہوتا. جیسے ہم عام طور پر یوز کرتے ہیں، نمک یوز کرتے ہیں، وہ آج تک ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ یا کسی نے کوئی ڈسکس نہیں کیا ہوگا نمک کتنے کا یا کتنا مہنگا ہو گیا. ہمیں پتہ ہے کہ بہت زیادہ کوانٹٹی مل جاتی ہے تھوڑے سے پیسوں میں، تو وہ نمک کی پرائس بہت زیادہ بڑھ بھی جائے تو اس سے کسی کو بھی کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا. اس طرح سے مثالوں کی یا گندم کی یا چاول کی یا دودھ وغیرہ کی یا ان اشیاء کی جو ہماری روزمرہ استعمال میں ہیں ان کے اوپر یہ قانون لاگو نہیں ہو پائے گا. پھر بہت زیادہ قیمتی اشیاء، وہ اشیاء جو بہت کم لوگ خریدتے ہیں، ان کی بھی اگر قیمت میں زیادتی یا کمی ہو جاتی ہیں، طلب میں زیادتی یا کمی ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی کوئی ایفیکٹ ایز سچ نہیں آئے گا. تو یہ قانون بہت زیادہ کی جو پریشیس اشیاء ہیں، قیمتی اشیاء ہیں، گولڈ وغیرہ ہے، اس کے اندر ڈائمنڈ ہیں یا میٹلز ہیں ایسی، تو اس کے اوپر بھی لاگو نہیں ہو پائے گا.
پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ذخیرہ اندوزی ہے، ہورڈنگ ہے، اشیاء کو جو ہے وہ ہولڈ کر لیتے ہیں یا ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں تاکہ اس کو ضرورت کے وقت یا قلت کے وقت جو ہے اس کی قیمت کو زیادہ کر کے بیچا جائے. تو اس طرح سے بھی جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قیمت بغیر طلب کے ہی بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ طلب میں تو اضافہ یا کمی نہیں ہوئی لیکن ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے جو قیمت ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اور آخری ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ لا علمی کے باعث یا اگنورنس کے باعث جو ہے وہ ہم اکثر زیادہ اشیاء پر بھی جو زیادہ قیمت پر اشیاء بھی خرید لیتے ہیں. یہی چیز ہم نے افادہ میں بھی دیکھی تھی کہ ہم بہت بار ایسی چیزیں خرید لیتے ہیں جس میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے افادہ نہیں ہے، لیکن بس ہم ایسی شوق میں یا کسی کو دیکھا دیکھی ہم وہ چیزوں کو خرید لیتے ہیں، یا ہمیں اس کا اتنا نالج نہیں ہوتا کہ یہ شے ہمارے کام کی بھی ہے یا نہیں. تو یہ اسپیکٹس تھے جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو طلب ہے اس کے منفی ہونے کی کیا وجوہات ہیں، پھر طلب کا جو قانون ہم نے پڑھا تھا اس کے اندر اس کے کیا مفروضات ہیں، اور آخر میں ہم نے دیکھا کہ اس کے مستثنیات کیا ہیں کہ کن کن اشیاء کے اوپر یہ قانون لاگو نہیں ہوگا. امید ہے آپ لوگوں کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ.